عین جالوت کی جنگ ایک اہم تاریخی جنگ تھی جو 3 ستمبر 1260 میں مصر کی مملوک افواج اور منگول سلطنت کے درمیان واقع ہوئی۔ یہ جنگ فلسطین میں وادی یزریال کے قریب عین جالوت کے مقام پر واقع ہوئی۔ اس جنگ کو اکثر تاریخ کا ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اسی جنگ کی وجہ سے منگول سلطنت کے مشرقی وسطی کی طرف بڑھنے کو روک دیا، اور اس جنگ کو زیادہ اہم اس لیے سمجھا جاتا ہے کیونکہ اسی جنگ کی وجہ سے مصر، شام اور یورپ منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچ گئے۔ منگول سلطنت ہلاکو خان کی قیادت میں ایک مضبوط طاقت تھی جو ایشیا، یورپ اور مشرقی وسطی کے وسیع علاقوں کو فتح کر رہی تھی۔ ہلاکو خان کا مقصد سلطنت کو مزید جنوب میں مصر اور اس سے آگے تک پھیلانا تھا۔ اس وقت مصر پر حکمرانی کرنے والے مملوکوں کی قیادت سلطان سیف الدین قطز اور ان کے ساتھ ان کے کمانڈر رکن الدین بیبرس کر رہے تھے۔ مملوک ہنرمند جنگجو تھے اور کچھ عرصے سے منگولوں کے خطرے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ اس سے پہلے منگولوں نے ہنگری اور پولینڈ پر قبضہ کرنے کے بعد وسطی یورپ سے واپسی کی۔ یہ عیسائی طاقتوں پر واضح ہو گیا کہ مغربی یورپ اب منگول سلطنت کے حملوں سے محفوظ ہے۔ کونسل آف لیون 1245 میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف منگولوں کے ساتھ اتحاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ عیسائیوں کی صلح کی کوشش کا نتیجہ یہ نکلا کہ منگولوں نے انہیں فوجی مدد کے وعدوں سے نوازا۔ جب موقع خان 1251 میں عظیم خان بنا تو وہ فوری طور پر اپنے دادا چنگیز خان کے عالمی سلطنت کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکلا۔ مغرب میں اقوام کو زیر کرنے کے لیے اس نے اپنے بھائی چنگیز خان کے ایک اور پوتے ہلاکو خان کو منتخب کیا۔ فوج کو جمع کرنے میں منگولوں کو 5 سال لگے۔ اس کے بعد ہلاکو خان تقریباً 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ منگول فوج کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوا اور راستے میں آنے والے علاقوں کو فتح کر لیا۔ موقع خان نے ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا جنہوں نے بغیر مذمت کے علاقے منگولوں کے حوالے کیے۔ اسی طرح ہلاکو خان اور اس کی فوج نے اس وقت کے سب سے طاقتور اور دارینہ خاندانوں کو فتح کر لیا اور بہت سے شہروں کو تباہ کر دیا۔ منگولوں کے راستے میں آنے والے دوسرے ممالک نے منگول اتھارٹی کو تسلیم کیا اور منگول فوج کو اپنی افواج کا حصہ دیا۔ جب منگول فوج بغداد پہنچی تو ان کی افواج میں ارمانی اور حتیٰ کہ انطاکیہ سے کچھ فرنک فوجی بھی شامل تھے۔ بغداد کی 500 سالہ پرانی عباسی خلافت منگولوں نے تباہ کر کے بغداد پر قبضہ کر لیا اور یہاں بھی منگول فوج نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیا۔ اس کے بعد منگولوں نے ایوبی خاندان کا خاتمہ کر کے دمشق پر بھی قبضہ کر لیا اور ان کے علاقے میں قتل عام کیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان کا منصوبہ مصر کی طرف مملوک سلطنت کو زیر کرنا تھا کیونکہ اس وقت کی سب سے بڑی اسلامی طاقت کو تباہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد یروشلم کی بادشاہی کے ذریعے حجاز مقدس کی طرف جانا تھا تاکہ مسلمانوں کو مکمل تباہ کیا جا سکے۔ تو اب مصر کی شکست کا مطلب یہ تھا کہ ہلاکو خان کی رسائی حجاز مقدس کے شہروں تک ہو جاتی اور پھر مراکش اور شمالی افریقہ کے مسلم علاقے منگولوں کے قبضے میں چلے جاتے اور امت مسلمہ مکمل تباہ ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کو عین جالوت کی جنگ کی وجہ سے منگولوں کی تباہی سے بچا لیا۔ مملوکوں کا منگولوں کی اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن 1259 میں موقع خان کا انتقال ہو گیا اور ہلاکو خان اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ اپنے ساتھ لے کر اپنے وطن قراقرم کی طرف روانہ ہوا اور اپنے نائب قطبوغا کو تقریباً 20,000 کا لشکر دیا۔ اس کے علاوہ قطبوغا کو ہلاکو خان نے ہدایت کی کہ اس کی واپسی تک اسی جگہ قیام کرے اور مصر پر ہرگز حملہ نہ کرے۔ لیکن 1260 میں قطبوغا نے کیرا میں سلطان سیف الدین قطز کو ایک ایلچی کے ساتھ خط بھیجا جس میں انہیں دھمکایا گیا اور ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا، لیکن سلطان سیف الدین قطز نے ایلچی کو پھانسی دے کر دارالحکومت کے گیٹ پہ لٹکا دیا۔ پھر دونوں طاقتیں جنگ کے لیے تیار ہونے لگیں۔ اس کے بعد سلطان سیف الدین قطز نے رکن الدین بیبرس کی قیادت میں ایک دستہ غزہ اور فلسطین میں ایک چھوٹی منگول فوج کو شکست دینے کے لیے شمال کی طرف روانہ کیا، جنہوں نے منگول فوج کو شکست دی۔ پھر عین جالوت کے مقام پر تقریباً 20,000 کی منگول فوج کے خلاف مقابلہ کیا۔ جیسا کہ سیموئل کی کتاب میں لکھا ہے، منگول فوج میں شامی جنگجوؤں کے ایک بڑے گروپ کے ساتھ ساتھ عیسائی، جورجین اور ارمانیہ کے فوجی بھی شامل تھے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ دونوں فوجیں تعداد میں تقریباً برابر تھیں، لیکن مملوکوں کو ایک بڑا فائدہ تھا کہ وہ جنگ کے میدان کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اسی لیے عین جالوت کے مقام پر مملوکوں نے اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ پہاڑوں میں چھپا لیا اور ایک چھوٹی فوج کو رکن الدین بیبرس کی کمان میں دے دیا۔
وہ فوجیں ستمبر 1260 میں عین جالوت کے مقام پر منگولوں، صلیبیوں اور ارمانیوں کی مشترکہ فوجوں سے جا ملی۔ رکن الدین بیبرس نے چارج سنبھال لیا اور اسلام کی دفاع کے لیے ایک بڑی جنگ شروع ہوئی۔ دونوں فوجیں کئی گھنٹوں تک لڑتی رہیں۔ رکن الدین بیبرس نے منگول فوجیوں کو مشتعل کرنے اور اپنے فوجیوں کا بڑا حساب برقرار رکھنے کے لیے ہٹ اینڈ رن کی حکمت عملی اپنائی۔ منگول ان کی چال میں آ گئے اور منگول کمانڈر نے حملے کا حکم دیا۔ جب منگولوں نے ایک اور زبردست حملہ کیا تو رکن الدین بیبرس، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے جنگ کی مجموعی حکمت عملی ترتیب دی۔ انہوں نے پہاڑوں کے درمیان گھات لگا کر مملوک فوج کا ایک بڑا حصہ چھپا دیا۔ اصل میں یہ منگولوں کا طریقہ تھا، لیکن ان کو مملوکوں کی اس چال کی سمجھ نہیں آئی۔ منگول رہنما قتبوغا، جو پہلے ہی بیبرس اور اس کے فوجیوں کے مسلسل بھاگنے سے مشتعل تھا، اس نے ایک سنگین غلطی کا ارتکاب کیا۔ کسی چال پر شک کرنے کی بجائے قتبوغا نے اپنی تمام فوجوں کے ساتھ بھاگنے والے مملوکوں کا پیچھا کیا۔ جب منگول پہاڑی علاقوں تک پہنچے تو مملوک فوجی جو پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکلے اور مملوکوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا۔ اپنے گھوڑ سوار دستے اور تیروں کا ایک بھاری طوفان چھوڑ دیا۔ پھر منگولوں نے اپنے آپ کو چاروں طرف سے گھرے ہوئے پایا۔ منگول فوج نے بہت جارحانہ انداز میں مقابلہ کیا تاکہ باہر نکل سکیں۔ کچھ فاصلے پر سلطان سیف الدین قطز اپنے ذاتی محافظوں کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ جب سلطان نے دیکھا کہ مملوک فوج کے بائیں طرف کو مایوس منگولوں نے فرار کا راستہ تلاش کر کے تقریباً تباہ کر دیا تو سلطان اگلے ہی لمحے میدان جنگ کی طرف تیزی سے دوڑے، اپنی فوج کو ثابت قدم رہنے کی تاکید کرتے رہے اور کمزور پہلو کی طرف پیش قدمی کرتے رہے۔ اس قریبی لڑائی میں مملوکوں نے ہاتھ کی توپ کا استعمال کیا، جسے عربی میں مدفع کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ توپیں منگول جنگجوؤں کے گھوڑوں کو خوفزدہ کرنے اور الجھن پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوئیں۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ مملوک سلطان سیف الدین قطز نے اپنا ہیلمٹ نیچے پھینکا اور اپنے جوانوں کو اسلام کے نام پر لڑنے کی ترغیب دی، اور اس متاثر کن تقریر کے بعد مملوکوں کو بالادستی حاصل ہونے لگی۔ پھر منگول جنرل قتبوغا جنگ میں مارا گیا۔ ارمانیہ کا بادشاہ ہیٹن اور انطاکیہ کا بادشاہ بھویمٹ میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ آخر کار منگولوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ 8 میل یعنی 13 کلومیٹر دور حلب کی طرف بڑھنے لگے۔ مملوکوں نے تمام راستے ان کا تعاقب کیا اور پھر مملوکوں اور منگولوں کی حلب کے قریب ایک بار پھر جنگ ہوئی، لیکن منگولوں کو اس بار بھی شکست ہوئی۔ اس طرح منگول سلطنت اور ان کے اتحادیوں صلیبیوں اور ارمانیوں کی مشترکہ فوج کو عین جالوت کی جنگ میں مصر کے مملوکوں اور رکن الدین بیبرس نے شکست دی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا وقار مصر، اس کے ساتھ حجاز اور فلسطین بھی بچ گئے۔ عین جالوت میں شکست کے ساتھ عیسائیت نے یروشلم کی بازیابی کی اپنی امید کھو دی۔ ارمانیہ کی فوج قفقاز میں اپنے پہاڑی علاقوں میں واپس چلے گئے۔ اگر مملوک سلطنت عین جالوت کی جنگ ہار جاتے تو کیرا کا وہی انجام ہوتا جو بغداد کا ہوا، صلیب ہلال کی جگہ لے لیتی، لیکن مملوکوں کی بہادری کی وجہ سے مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی۔ علاقو خان نے عین جالوت میں منگول فوج کی شکست کی خبر سننے کے بعد حلب اور دمشق کے آخری ایوبی امیر الناصر یوسف اور اس کے بھائی کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ تاہم مملوکوں نے عین جالوت کی جنگ کے 5 دن بعد دمشق پر قبضہ کر لیا اور اس کے 1 ماہ کے اندر حلب پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسی طرح بچ جانے والے منگول واپس منگولیا چلے گئے۔ کیرا واپسی پر سلطان سیف الدین قطز کو سالیہ میں شکار کی مہم کے دوران قتل کیا گیا۔ المکرزی جیسے جدید اور قرون وسطیٰ کے دونوں مسلم مورخین کے مطابق رکن الدین بیبرس اس قتل میں ملوث تھے۔ رکن الدین بیبرس واپس کیرا آئے، جہاں منگولوں پہ فتح پر جشن منایا جا رہا تھا، تو عین جالوت کی جنگ کا جیت کا سہرا انہوں نے اپنے نام کیا، جہاں وہ نئے سلطان بنے۔ سلطان رکن الدین بیبرس کو فوراً لوگوں نے سراہا جب انہوں نے جنگی ٹیکسوں کو منسوخ کر دیا جو سلطان سیف الدین قطز نے عائد کیے تھے۔